الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہم سبحانک لا علم لنا الا انک انت العلیم الحکیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے لیلۃ القدر، قدر کی رات، فیصلوں کی رات کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اور یہ فرمایا کہ ہم نے اس مبارک کلام کو شب قدر میں نازل فرمایا. نزول قرآن کے مختلف مراحل ہیں. یاد رہے علم الہی جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہیں، ازلی و ابدی ہیں. اور علم اللہ کی صفت ہے. تو قرآن کریم کو یوں نہ سمجھا جائے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا اللہ کریم کو تب اس واقعہ کا علم ہوتا اور اس کے بارے اللہ کریم فیصلہ فرماتے اور ہدایت نازل فرماتے. یہ بھی ایک فرقہ ہے جن کے عقائد میں ایک عقیدہ ہے جسے عقیدہ بدع کہتے ہیں. بدع ہوتا ہے کسی کام کو جس کی پہلے خبر نہ ہو اور کوئی کام ایسا سامنے آ جائے جو نیا شروع کیا جائے. اس گمراہ فرقے کے اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم کو پہلے چیزوں کی خبر نہیں ہوتی. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی خبر اللہ کو ہوتی ہے اور اس کے بارے اللہ فیصلہ فرماتا ہے. ان کا نزول قرآن کے بارے بھی یہی عقیدہ ہے کہ کوئی واقعہ ہوتا تھا پھر وہ علم الہی میں آتا تو اللہ کریم اس کے بارے وہی نازل فرماتے، اس کا فیصلہ یا رہنمائی فرماتے. حق یہ ہے کہ اللہ کا علم قدیم ہے، قرآن حکیم بھی قدیم ہے، علم الہی ہے. اور تخلیق کائنات سے پہلے بھی وہ جانتا تھا کہ کائنات میں کیا کیا تخلیق ہوگا، کیا کیا واقعات ہوں گے، کون کیا کرے گا. اس کا علم ابدی دائمی ہے، حضوری ہے، ماضی و مستقبل اس میں نہیں ہے. ہر چیز اس کی بارگاہ میں ہمہ وقت حاضر ہے. یہ ماضی و مستقبل ہمارے حوالے سے ہیں. قرآن کریم کے نزول کے مختلف مراحل ہیں کہ علم الہی سے لوح محفوظ میں نازل فرمایا گیا، پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی بیت اللہ شریف کے اوپر جو بیت الحرم ہے اس میں نازل کیا گیا. اور پھر جستا جستا وہی الہی ضرورت کے مطابق نازل ہوتی رہی اور یوں 23 برسوں میں قرآن حکیم کا نزول مکمل ہوا. تو اللہ کے علم میں ہر چیز پہلے سے موجود تھی، اس کے جواب بھی موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یقیناً یہ انہی راتوں میں ہوگی، یہ فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اگر نزول وحی سے لیلۃ القدر کو مانا جائے، جو وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو وہ تو ربیع الاول میں ہوئی۔ حضور کی ولادت باسعادت بھی ربیع الاول میں ہے، اور جب عمر شریف 40 سال مکمل ہوئی تو نزول وحی بھی ربیع الاول ہی میں، بعثت بھی ربیع الاول ہی میں ہوئی۔ اس میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 11 ربیع الاول کو ہی، بعض فرماتے ہیں حضور کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہی۔ اکثریت کا اتفاق 9 ربیع الاول پر ہے۔ یہ 11 والا تو ایک رواج ہو گیا، علماء کی اکثریت کا اتفاق جو ہے وہ 9 ربیع الاول پر ہے۔ تو اس اعتبار سے سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سال کی کوئی ایک رات بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہر سال میں ایک رات ہوتی ہے۔ اب یہ یقینی طور پر جاننا اللہ ہی کے زیر دیتا ہے کہ اس نے وہ تاریخ کسی کو متعین کر کے نہیں بتائی، لیکن ہو سکتا ہے سال کی کوئی ایک رات ہو۔ حضور کا یہ فرمانا کہ اسے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو اس پر ایک لوگوں کا یہ ہجوم ہو گیا کہ شاید یقیناً یہ انہی میں ہوتی ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یقیناً انہی راتوں میں ہوتی ہے، بلکہ آپ کے فرمان عالی سے مراد یہ ہے کہ ان میں زیادہ امکان ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ جو بندہ عشاء باجماعت پڑھتا ہے اور اسے فجر باجماعت نصیب ہوتی ہے، تو کوئی بھی کب بھی کہیں بھی لیلۃ القدر ہو، وہ برکات اسے نصیب ہو جاتی ہیں، وہ شب بیدار شمار ہوتا ہے۔ جس شخص نے عشاء جماعت سے پڑھی اور پھر فجر باجماعت ادا کی، وہ شب بیدار شمار ہوتا ہے۔ پھر عشاء سے فجر تک اسے نماز میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ہر مسلمان پر اللہ کا کرم ہے۔ تو اس طرح سے ضروری نہیں کہ کسی کو شب قدر کا مشاہدہ ہو تو اس کو اس کی برکات ملے۔ اس کی برکات اسے بھی ملتی ہیں جو مشاہدہ نہیں کر پاتا، لیکن اس کی برکات سے وہ مستفید ہوتا ہے۔ جس طرح ایک اندھا سورج کو چاند کو دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن کیا سورج اور چاند کی جو فوائد ہیں اسے حاصل نہیں ہوتے؟ اسی طرح شب قدر کا مشاہدہ ضروری نہیں ہے، ہاں یہ ضروری ہے کہ سال بھر کی نمازوں میں کوشش کرے کہ نمازیں باجماعت نصیب ہوں اور شب بیداروں میں اس کا شمار رہے۔ اب ایک رواج ہو گیا ہے اور لوگوں نے اپنی طرف سے 27 رمضان کو متعین کر لیا ہے اور اس پہ بڑی دھوم دھام سے تیاریاں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کی بات کم ہوتی ہے اور لوگوں کو دکھانے کی بات زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ شور و غوغا لوگوں کو دکھاوے کا ہوتا ہے، حلوے پکتے ہیں اور ڈھول باجے بجائے جاتے ہیں، پٹاخے چلائے جاتے ہیں، بڑے اہتمام سے شب بیداریاں کی جاتی ہیں، اس میں گانا بجانا ہوتا ہے نعت کے نام پر، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ خرافات ساری انسانی نفس کی ایجاد اور گمراہی کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی کو واقعی یہ خبر بھی ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے، تو اس میں گانے بجانے اور ڈھول تماشے اور
شور شرابے کا کیا دخل ہے؟ اس میں تو بہت زیادہ خشوع و خضوع اور زیادہ مسکینی اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے طلب آرزو کرنا زیب دیتا ہے، نہ کہ اسے جشن بنا دیا جائے۔ تو یہ ایک رواج ہو گیا ہے کہ 27 رمضان کو شب قدر ہوگی، اب وہ بلکہ یہاں ہمارے ہاں زیادہ رواج ہے، شاید دنیا میں تو ہے یا نہیں۔ اور اب آہستہ آہستہ اکثر مسلم ممالک میں ہوتا جا رہا ہے۔ ارمین میں بھی ہمارے لوگ تو جو ہوتے ہیں وہ بڑا اہتمام وہاں بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر رمضان مبارک میں ہی ہو تو بھی حضور کا فرمان وسیع ہے کہ آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، کوئی ایک رات متعین نہیں ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے کوئی یہ قید نہیں لگائی کہ یقیناً رمضان ہی میں ہے، بلکہ زیادہ امکان ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ چونکہ بہت سی برکات کا حامل ہے اور دوزخ سے رہائی کا عشرہ ہے، تو غالب گمان ہے کہ ہو سکتا ہے رمضان کی آخری طاق راتوں میں ہو۔ لیکن علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر صرف نزول قرآن علم الہی سے لوح محفوظ میں مقصود ہے، یا لوح محفوظ سے نزول آسمان اول پر مقصود ہے، تو ہو سکتا ہے سارا قرآن رمضان ہی میں نازل ہوا ہو، چونکہ یک بارگی لوح محفوظ میں نازل ہوا اور لوح محفوظ سے ایک ہی بار سارا آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا۔ جہاں تک زمین پر نزول قرآن کا تعلق ہے تو وہی الہی ربیع الاول میں شروع ہوئی۔ بعثت علی کا مہینہ ربیع الاول ہے، جو ولادت باسعادت کا مہینہ ہے وہی بعثت علی کا مہینہ ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اگر نزول قرآن زمین پر مراد ہے تو پھر رمضان شریف کی قید نہیں رہتی، پھر تو سال کی کوئی رات بھی ہو سکتی ہے۔ یا پھر ربیع الاول کی کوئی رات ہوگی۔ تو اس وسیع تناظر میں علماء حق فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کی تو ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے کہ اسے اللہ کی یاد بھی نصیب ہو، اللہ سے عجز و نیاز سے گفتگو بھی کرے، عشاء بھی نصیب ہو، فجر بھی نصیب ہو، ذکر الہی نصیب ہو، متوجہ اللہ رہے، تو کوئی ایک رات تو ہوگی جو درمیان میں آ جائے گی۔ لیلۃ القدر بھی کوئی ایک رات ہی ہوگی، اور اس کے لیے اس کا مشاہدہ ہونا ضروری نہیں بلکہ برکات سے مستفید ہونا، اور وہ اس سے ضرور مستفید ہوگا انشاءاللہ۔ فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے اس کی برکات زیادہ ہے کہ اگر کوئی 1000 مہینہ رات دن عبادت ہی کرتا رہے تو ایک لیلۃ القدر جسے نصیب ہوگی اس سے زیادہ ثواب ملے گا، اس سے زیادہ اس کی عبادت شمار ہوگی۔ اور زیادہ پر اللہ کریم نے کوئی قید نہیں لگائی کہ اس سے کتنی زیادہ نصیب ہوگی، اس سے 1.25 گنا، 1.5 گنا، 2 گنا، 10 گنا، 1000 گنا۔ یہ غالباً ہر مومن کی اپنی کیفیات ہیں، ہر مومن کے خشوع و خضوع کا درجہ الگ ہے، ہر مومن کے عجز و نیاز کا انداز الگ ہے، ہر مومن کی قلبی کیفیات الگ ہیں،
ہر مومن کا عبادت کا معیار الگ ہے. ایک آدمی رات میں 4 نفل پڑھتا ہے، 10 پڑھتا ہے، 1000 پڑھ لیتا ہے. میں نے ایک دفعہ قاضی صاحب سے اللہ ان پر رحمت فرمائے پوچھا، بہت ضعیف تھے، کہ میں نے کہا حضرت کتنے رکعت نفل پڑھا کرتے ہیں؟ کہنے لگے ان کا ایک تکیہ کلام تھا، لالو کہتے تھے ہر بندے. لالو اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہمت نہیں رہی، اب اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، ٹانگیں جواب دے گئی ہیں اور بہت ضعف ہو گئے، تو میں صرف 500 رکعت پڑھتا ہوں. یعنی یہ ان کا ضعف پیری کا عالم تھا کہ اب بڑھاپا بہت ہو گیا ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، کمزوری ہو گئی ہے، اب اٹھا بیٹھا نہیں جاتا. تو میں شب بھر میں صرف 500 رکعت پڑھا کرتا ہوں. تو جس بندے کا بڑھاپے میں یہ عالم ہے، کمزوری میں یہ عالم ہے، جب وہ مضبوط صحت مند ہوگا تو کس طرح سے اور کتنے عبادت کرتا ہوگا. عجیب آدمی تھے، یہاں دیہاتی اور ایک جنگل میں ڈیرے پہ رہتے تھے، تو جہاں چولہا تھا کھانے پکانے کی جگہ، اس کے ساتھ بھی ایک تھڑا سا بنا رکھا تھا کہ روٹی کے انتظار میں اگر روٹی پک رہی ہے، ہانڈی پک رہی ہے، تو ہم دیہاتی لوگ وہاں چولہے پہ جمع ہو جاتے ہیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اور بیٹھ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی پیڑھیوں پر. گپ شپ بھی ہوتی رہتی ہے اور کھانا پکتا رہتا ہے، پھر وہیں کھایا جاتا ہے، وہی دسترخوان اور وہی ڈائننگ روم بن جاتا ہے کھلی ہوا میں. تو انہوں نے وہاں بھی ایک تھڑا سا بنا رکھا تھا کہ جتنی دیر کھانے کا انتظار کرنا ہے کچھ نوافل تو پڑھ لوں گا. جن کو جہاں کھیتوں میں ہوتے تھے وہاں بھی الگ الگ بنا رکھے تھے، کبھی مویشی چرا رہے ہوتے تھے، کبھی ذمہ داری کے دوسرے کام کر رہے ہوتے تھے. تو جب فرصت ملی تو نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا شروع ہو گیا. تو مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کا ایک اپنا حال ہے، ایک اپنی کیفیت ہے، اس کے مطابق اسے کتنے گنا مزید فوائد نصیب ہوتے ہیں. یعنی جسے کم از کم ملتا ہے اسے 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے. اب کس کو اس سے کتنا زیادہ ملتا ہے یہ الگ بات ہے. پھر اس میں فرمایا ایک اور عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ تنزل الملائکہ، برکات لانے والے اور رحمت الہی کے فرشتے نازل ہوتے ہیں بروح. روح سے مراد علماء نے روح الامین بھی لیا ہے کہ سردار ہیں جبریل امین، اور انہیں روح الامین بھی کہا جاتا ہے. وہ بھی تشریف لاتے ہیں. اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ نیک ارواح جو دنیا سے گزر چکے ہیں اور صاحب نجات ہیں آنے کی. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نیک لوگ دنیا زمین پہ نازل ہوتے ہیں، گھروں کو دیکھتے ہیں، اہل خاندان کو دیکھتے ہیں، اور جن کے پسماندگان دین پہ قائم ہوتے ہیں، نیکی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اور جن کے پسماندگان نیکی سے پھر وہ دکھی دل کے ساتھ واپس ہوتے ہیں. افسوس ہوتا ہے اپنی اولاد پر اور ان پر دکھ ہوتا ہے اور وہ دکھی دل کے ساتھ واپس ہوتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ کریم کے احسان سے، اس کی اجازت اور اس کے حکم سے ہوتا ہے. من کل امر، ہر طرح کے امور میں سلام، ہر کام ہر امر میں سلامتی نصیب ہوتی ہے. جو بھی اس رات متوجہ اللہ ہوتا ہے اسے
دنیا و آخرت کے تمام امور میں سلامتی حاصل ہوتی ہے، بے شمار بلائیں ٹلتی ہیں، بے شمار نعمتیں نصیب ہوتی ہیں اور ہر طرح کی سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ کیفیت طلوع فجر تک رہتی ہے۔ رات غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے اور اسلامی مہینہ مغرب کی اذان سے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے رات شروع ہوئی، سورج ڈوبتا ہے، دن ختم ہوتا ہے، تو 2-3-4 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ جب تاریکی سوا نیزے تک پورے افق پہ آ جاتی ہے تب رات شروع ہوتی ہے، اور وہ وقت مغرب کی اذان کا ہوتا ہے۔ تو مغرب کی اذان اگلے دن کی ابتدا ہوتی ہے، پہلی اذان ہوتی ہے۔ اسی لیے روزے کے افطار کا جو وقت ہے وہ اذان سے پہلے ہوتا ہے 2-3 منٹ۔ سورج ڈوب گیا، روزہ افطار ہو گیا، اب اس کے بعد 2-3-4 منٹ میں وہ تاریکی اوپر آ جاتی ہے تو اذان کا وقت ہوتا ہے۔ کیونکہ روزے میں یہ قید ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو پورا کرو، رات میں داخل نہیں کرنا، چونکہ رات تو اگلے دن کی تاریخ بدل جاتی ہے۔ آج 26 رمضان ہے، اذان ہوگی تو 27 شروع ہو جائے گی، تو 26 کا روزہ 27 میں داخل نہیں کرنا بلکہ 26 میں ختم کرنا ہے۔ الی اللیل، رات تک ختم کرنا ہے، رات میں داخل نہیں کرنا۔ اس میں بڑی سستی ہوتی ہے اور لوگ تاریکی ہو جائے یا اذان ہونے کے بعد افطار کرتے ہیں تو وہ رات کے اندر چلا جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو جب رات شروع ہوتی ہے تب سے لیلۃ القدر بھی شروع ہو جاتی ہے، چونکہ رات ہی کی بات ہے، اور طلوع فجر کے ساتھ رات ختم ہوتی ہے، دن شروع ہو جاتا ہے، دن کی ابتدا ہوتی ہے، تو لیلۃ القدر بھی تمام ہو جاتی ہے۔ لیکن اپنی بے حد و بے حساب نعمتیں اور اللہ کی بے پناہ رحمتیں بکھیر کر ختم ہوتی ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ مجھے لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر یہ درد بڑھ جائے کہ میں حضور کی نافرمانی نہ کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں، اعمال میں مثبت تبدیلی آ جائے، کردار بدل جائے، تو بندہ سمجھ لے کہ میرا رمضان قبول ہوا، میرا اعتکاف قبول ہوا، مجھے لیلۃ القدر بھی نصیب ہوئی، کہ مجھ میں تبدیلی آ گئی۔ ایک کپڑے کو خالی پانی میں تر کر کے دھوپ پہ رکھ دیں، سوکھ جائے گا، اس سے میل تو نہیں جائے گا۔ ایک کپڑے کو پانی میں بھگویا، صابن لگایا، پانی میں صاف کر کے دھوپ پہ رکھا تو وہ صاف ہو جائے گا۔ یہی حال بندے کا بھی ہے کہ اس نے محض بھوک پیاس گزاری تو رمضان ختم ہوا اور وہ اپنے مقام پہ واپس چلا گیا، جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، چوری کرتا تھا، چوری کرنے لگ گیا، رشوت لیتا تھا، رشوت لینے لگ گیا، تو اسے ملا کچھ نہیں۔ اس نے بھوک پیاس تو مہینہ بھر کاٹی، اگر روزے بھی نہیں رکھے تو وہ تو الگ بات ہے، رکھے بھی تو بھوک پیاس ہی کاٹی، اسے حاصل کچھ نہیں ہوا۔ اور جن میں افکار میں عقیدے میں پختگی آئی، ایمان مضبوط ہوا، اور اتنا مضبوط ہوا کہ اس نے آئندہ کا کردار تبدیل کر دیا، کردار مثبت ہو گیا، نیکی نصیب ہو گئی، اتباع شریعت نصیب ہو گیا، تو یقیناً اس کا رمضان مقبول ہوا۔ یہ بھی یقینی بات ہے، اسے لیلۃ القدر کی برکات نصیب ہوئی، کچھ نہ کچھ ملا تو وہ تبدیلی ہوئی۔ وہ
کسی جگہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جلسہ تھا، تو جلسے کے بعد تشریف فرما تھے، احباب میں باتیں ہو رہی تھیں، تو کسی نے آ کر عرض کیا جی فلاں مولوی نے آپ کی مخالفت میں تقریر کیا اور اس نے کہا اشرف علی جو ہے یہ لوگوں کو خراب کر رہا ہے۔ تو وہ بڑے باقاعدہ قواعد و ضوابط کے پابند اور بڑے ایک مخصوص طریقے پر چلنے والے آدمی تھے، اس لیے انہیں سخت آتا، لیکن وہ سخت مزاج نہیں تھے۔ ہاں اتباع شریعت اور آداب و قواعد سے تھے، اور یہ سب یہ تو ان کا عمل بشریعت تھا۔ تو کوئی اور ہوتا تو بھڑک جاتا، تو اس پہ ناراض نہیں ہوئے، مسکرائے اور فرمانے لگے اگر ہم لوگوں کو خراب کر رہے ہیں تو کسی نے ہمیں بھی خراب کیا تھا، ہم بھی ایسے تو نہ تھے، کسی نے ہمیں خراب کیا، ہم لوگوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تو یقیناً کوئی تبدیلی آتی ہے احوال میں، کچھ حالات بدلتے ہیں، کوئی اللہ جل شانہ کے یقین اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، اعتبار بڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑے نازک اور حساس معاملات ہوتے ہیں۔ اب ہمیں ایک بندہ مشورہ دیتا ہے یہ کام کر لو، کبھی دوسرا مشورہ نہیں دیتا، ہم خود فیصلہ کرتے ہیں، ہم اپنے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ کام کیا جائے، اور وہ کام شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک طرح سے مقابلہ آ جاتا ہے کہ ایک طرف شارع علیہ السلام کا مشورہ نہیں، حکم ہے کہ یہ کرو، دوسری طرف ہمارے نفس کا فیصلہ ہے یا کسی حکومت کا، حکمران کا، یا کسی دوست کا، یا کسی بندے کا مشورہ ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آدمی کو اعتماد کس پر ہے۔ اگر تو اسے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے تو سارا جہان مشورے دیتا رہے، وہ رد کر دے گا، پر ان کی حیثیت نہیں ہوگی، دل آرزو کرتا رہے، وہ کہے گا، نفس کو بھی کہے گا تو بکواس کرتا ہے، وہ کروں گا جو محمد الرسول اللہ نے فرمایا۔ لیکن اگر حضور کی نافرمانی کر کے خواہش نفس کی بات مانتا ہے، یا دوست کی، یا حکومت کی، یا حکمرانوں کی، یا طاقت والوں کی بات مانتا ہے، یا صاحب دولت کی بات مانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اعتبار حضور پر نہیں، ان پر ہے۔ یہ ہم یہاں محسوس نہیں کرتے، لیکن میدان حشر میں واقعی اسی باریکی سے جائزہ لیا جائے گا۔ وہاں تو دل کی کیفیات بھی تولی جائیں گی کہ ان میں کتنا خراب پن ہے اور کتنا کھوٹ ہے، تو ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ ان سب چیزوں کا خیال یہی رکھنا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس موقع اصلاح کا نہیں ہوگا۔ موت اصلاح کے مواقع ختم کر دیتی ہے۔ موت کے بعد دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے، جو عمل کی نہیں، جزا کی زندگی ہے، نتائج کی زندگی ہے۔ پھر نتائج بھگتنا پڑتے ہیں، پھر اعمال کی فرصت نہیں ہوتی۔ تو لیلۃ القدر یا رمضان المبارک بجائے خود بے پناہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک بھی نصیب ہوا، روزے نصیب ہوئے، ذکر الہی نصیب ہوا، تلاوت نصیب ہوئی، راتیں رمضان کی، دن رمضان کے نصیب ہوئے، لیلۃ القدر نصیب ہوئی۔ تو اب دیکھنے کے لیے کہ مجھے کچھ نصیب ہوا کہ نہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ میرا اعتبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑھا۔
بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہو لیے، ان کی مجبوری تھی، قبطی انہیں سخت ظلم کی حالت میں اور سختی کی حالت میں رکھتے تھے، اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر کا پانی شک ہو گیا پہاڑوں کی طرح، قد طود العظیم، بڑے بڑے پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا اور وہ گزر گئے، اور جب فرعون کا لشکر اس میں آیا تو پانی مل گیا، وہ غرق ہو گیا۔ یہ تماشا بھی انہوں نے دیکھا۔ لیکن ایسے عجیب لوگ تھے کہ جب تھوڑی دور آگے گئے دیکھا کچھ لوگ بتوں کی پوجا کہنے لگے، موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کے خدا بنا دو جنہیں ہم پوجتے رہیں۔ انہوں نے فرمایا عجیب بدبخت قوم ہو تم کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد اور اتنی مصیبتوں سے نکلنے کے بعد اس وحدہ لا شریک پہ تمہارا اعتماد نہیں ہے، اور مٹی کے اور پتھر کی مورتیاں تلاش کرتے بھی۔ یا جہاد کا موقع آیا تو کہنے لگے فاذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ آپ جائیں اپنے پروردگار ربوں کا، اپنے رب کو ساتھ لے جائیں، خود کو درمیان میں نہیں شامل کیا کہ ہمارا رب ہماری طرف سے لڑے گا، نہیں، فاذهب انت وربک، تم جاؤ اور تمہارا پروردگار جائے، فقاتلا، دونوں مل کر لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جاؤ جا کر لڑو، اپنے پروردگار کو ساتھ لے جاؤ۔ تو اب ایک بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور دن بھر ہم فیصلے کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو جو کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ منشاء رسول کے خلاف ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں حضور پر اعتبار نصیب نہیں، ہمارا ویسا ہی رشتہ ہے جیسا بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ کریم فرمایا لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما آذوا موسیٰ، تم اپنے نبی کو اس طرح کے دکھ نہ دو جس طرح کے دکھ بنی اسرائیل نے موسیٰ کو دیے تھے، وہ رویہ اپنے بر کے ساتھ روا نہ رکھو۔ تو ہم دیکھنا چاہیں کہ ہمیں رمضان کی برکات الحمدللہ نصیب ہوئی، ذکر سے ہمیں کیا برکات ہمیں نصیب ہوئی، کیا مراقبات اور مقامات نصیب ہوئے، لیلۃ القدر سے ہمیں کیا نصیب ہوا۔ تو ایک ہی بات دیکھی جا سکتی ہے کہ میرے دل میں کتنا اعتبار بڑھا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کتنی اطاعت کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں۔ صرف ایک معیار ہے، اور میری گزارش ہے کہ یہ ہر ساتھی کو اپنا اندازہ کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو اس انداز سے سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور یہ نعمت نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھے اور آپ کی اطاعت میں موت نصیب فرمائے، اور اطاعت گزاروں کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اللہم ربنا لا تقتلنا بخزلک ولا تهلكنا بعذابک واعف عنا قبل ذلك اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتہ۔